بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امین الامت کا لقب عطا فرمایا۔ وہ شخصیت جن کی سچائی، دیانت اور قربانی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا۔ آپ قریش کے ایک معزز اور مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت نہایت نرم دل، عاجزی اور دیانتداری والی تھی۔ جب مکہ کی سرزمین پر اسلام کی صدا بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے افراد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ 10ویں نمبر پر ایمان لائے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو قبول کرنا جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف تھا، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی خوف کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام میں جس ہستی پر سب سے زیادہ اعتماد تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک آمین ہوتا ہے اور میری امت کا آمین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پوری امت کا آمین قرار دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ شرکت کی۔ غزوہ بدر میں آپ کی شجاعت بے مثال تھی۔ آپ نے اسلام کے دشمنوں کو للکارا اور کئی کو جہنم واصل کیا، لیکن سب سے زیادہ جذباتی اور ایمان افروز واقعہ غزوہ احد کا ہے، جب دشمن کے وار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ انور میں لوہے کی کڑیاں پیوست ہو گئی تو صحابہ کرام غم سے بے حال تھے، لیکن اس وقت ایک ہستی آگے بڑھی اور اپنے دانتوں سے ان لوہے کی کڑیاں کھینچی، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں آپ کے دانت شہید ہو گئے۔ عظیم ہستی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان، اپنا جسم، اپنا چہرہ، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت کا دور شروع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کئی بار چاہا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن آپ ہمیشہ انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں کسی چیز کا حریص نہیں، مجھے بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے۔ شام کی فتوحات میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سپہ سالار نہایت عدل اور رحم دلی سے قیادت کی۔ جب شہر فتح ہوتے تو وہاں کے لوگوں پر ظلم کرنے کے بجائے ان کی عزت، مال اور جان کی حفاظت فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی دیانت اور انصاف کے معترف تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی جہاد اور دین کی خدمت میں گزار دی۔ جب شام میں طاعون پھیلا تو ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ اسی بیماری نے عظیم مجاہد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نماز قائم رکھو، روزے رکھو، صدقہ دو، ایک دوسرے پر رحم کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہو۔ یہ نصیحتیں کر کے آپ کی روح
کف سے انصری سے پرواز کر گئے۔ مسلمانوں کی آنکھیں اشک بار تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ایک ایسے قائد کو کھو دیا تھا جو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ ناظرین کرام، یاد رہیے کہ یہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا، اور اس میں یہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، جس سے ایک عظیم قائد بھی جان افری کو سپرد کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے: ایمان پر ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت سب سے بڑھ کر ہے۔ قیادت کا مطلب جاہ و حشمت نہیں، بلکہ دیانت اور قربانی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج ہم اپنی زندگی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سچائی، دیانت اور قربانی پیدا کر لیں تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے، اور چینل وائس آف دین کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور آخر میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔